देखिए, मैं आज आपको बताता हूं कि ताजिया बनाना कौन सा वाला जायज है। बहुत बहस छिड़ी हुई है, बड़े सवाल लोगों के हैं, बड़े मामलात लोगों के हैं। लोग जो है तरह तरह की फब्दियां भी कस रहे हैं और तरह तरह के इल्जाम तराशी भी किया करते हैं। लेकिन देखिएगा कौन सा वाला ताजिया बनाना जायज है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला ताजिया बनाना बिल्कुल जायज है। अब इसे आप ताजिया कह लें अपनी जबान में, या इसे गुंबदे हुसैन कह लें, रोजा हुसैन कह लें। मतलब ये हू बहू जो नकल है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे की है। तो ये वाला उलमा ने लिखा है, आला हजरत ने लिखा है कि इस वाले ताजिए को, इस वाले को आप बना सकते हो, घर में सजा सकते हो और बिल्कुल जो है ये जायज है। लेकिन आप और भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की जिहालत, गुमराही आज हमारी कौम के अंदर पाई जाती है। सुन्नी कहलाते हैं लेकिन शर्म आती है यार ऐसे लोगों की मानसिकता और इतनी जिहालत को देखकर। आप इसको भी देखिएगा, क्या ये किसी मूर्ति से कम लग रहा है? क्या कहोगे आप इसके बारे में? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये भी ताजिया है, ये भी ताजिया है। और आप तस्वीर देखें, ये भी एक ताजिया है। और आप तस्वीर देखें, ये भी एक ताजिया है। इसको भी ताजिया कहा जाता है। ऐसे भी ताजिए बनाए जाते हैं और इसे बुराक का नाम भी दिया जाता है, दुलदुल का नाम भी दिया जाता है। तो ये सब जिहालत और गुमराही की तरफ ले जाने वाले मामलात हैं। अगर इसके बारे में मुखालफत की जाए, और भी मैंने आपको दिखाए थे, आप इसे देखें, 150 फीट का ताजिया, इसमें सब कुछ बना हुआ है। ताजमहल, लाल किला, दिल्ली, ये वो, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, सब बना हुआ है। ट्रेन, चिड़िया, सब। तो इस ताजिए को इमाम हुसैन की निस्बत की तरफ लेकर जाओगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सोचना चाहिए। आप कैसे हुसैनी हो? अपने आप को हुसैनी कहते हो और हुसैन के मिशन, जो मिशन था हुसैन का, मीम से भी वाकिफ नहीं है ये लोग, जाहिल। और ये आकर जो है फब्दिया कसते हैं, गालियां देते हैं। और जो लोग इन ताजियों के बारे में बोलता है, कहता है कि ये गलत है, तो कहते हैं ये यजीदी है। शर्म आनी चाहिए। अरे अल्लाह ने अक्ल दी है तो कम से कम उसका थोड़ा सा 1% तो नहीं, आधा % तो इस्तेमाल करके देख लो कम से कम। क्या है ये? इसे बदनाम कर दिया है इस तरह से। हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र को हमने उनकी निस्बत लगा के हम हराम काम कर सकते हैं। कोई कहने लगे मैं हुसैन के नाम पर पी रहा हूं, अगर कोई शराब पीता है तो क्या उसे जायज कहोगे? तो जो चीज गलत है वो गलत है। ढोल बजाने को लेकर बात चल रही है। ये बुजुर्ग आदमी है कोई, मैं तो जानता नहीं कहां के कौन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ढोल बजाना जायज। शर्म आनी चाहिए। कोई शब्बीर बरकाती है, ये भी कि इनका कहना यही है। तो आप यार कैसे लोग हो? कैसी मानसिकता है? क्या इल्म नहीं है बिल्कुल भी? अरे ढोल बजाना अगर हुसैन आजम की शहादत पर जायज है तो फिर तेरे बाप की मौत पर भी तो जायज होना चाहिए, कब्रिस्तान में भी जायज होना चाहिए, फिर मस्जिद के अंदर भी बजाना जायज होना चाहिए। लेकिन मिशन करबला, मिशन हुसैन को ये लोग समझते नहीं हैं और कहते हैं अकीदत अंधी होती है। लेकिन यहां एक बात और बयान कर देता हूं, अकीदत भी दो तरह की होती है, समझ रहे हो? एक अकीदत वो है जो सीधा रास्ता दिखाती है। जब हम किसी हस्ती की पैरवी करते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके मिशन को लेकर चलते हैं, तो वो सीधा रास्ता होता है और वही उनके मिशन को आगे लेके जाने वाली बात होती है। और एक अकीदत वो होती है कि उनकी मोहब्बत में हम गलत रसूमात को जो है हम फरोग दें, गलत तरीके से हम उनका जश्न मनाएं, तो वो गुमराहियत की तरफ लेके जाती है। और यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, शैतान के दो हथियार है, दो वार हैं, और करिएगा, 2 हथियार। और वो कौन से हैं? एक तो ये है कि गुमराह कर दिया, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी हैं जो यजीद को वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन माज़ल्ला, यानी कि यजीद को कहते हैं वो हक पर है, वो सच पर है, तो वो भी गुमराह हो गए, वो मरदूद हो गए। लेकिन एक मोहब्बत ये भी होती है, एक हथियार शैतान का, कि हुसैन की मोहब्बत दिल में है, हुसैन के नाम पर वो काम करो जिससे हुसैन नाराज हो जाएं। और नाम क्या होता है कि हम हुसैनी हैं, तो ये भी एक शैतान का हथियार है। एक तो वो हथियार के बिल्कुल हुसैन की मुखालफत में खड़ा कर दिया और दिल के अंदर बगावत पैदा हो गई, शैतान ने कर दी और वो गुमराह हो गया। और ये भी एक गुमराही होता है कि हुसैन का नाम लेकर नाचता
ہے, حسین کا نام لے کر میلے لگاتا ہے, حسین کا نام لے کر ڈھول بجاتا ہے, حسین کا نام لے کر جو ہے وہ ناچ گانے ڈانس کیا کرتا ہے, طرح طرح کے مطلب جو ہے ہیلے بہانے کرتا ہے, نشے کیا کرتا ہے, سلپا پیتا ہے, ناچتا ہے, پھر کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. ارے یار کیسا حسینی ہے؟ تو یہ جو تعزیہ داری کا ایک لمبا چوڑا بحث بازی چل رہی ہے نا, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا والا آپ بنا سکتے ہیں. تو آپ گنبد بنائیے, ہو بہو روزہ حسین بنائیے, اور اگر آپ کو شوق ہے جلوس نکالنے کا تو جلوس نکال رہے ہیں تو آپ وہ طریقہ اپنائیے جو طریقہ ٹھیک ہو. امام حسین کا مشن جو ہے لوگوں تک پہنچے. جلوس کی صورت میں امام حسین کی زندگی کے جو معاملات ہیں, جو بیان ہیں, امام حسین نے کیسے زندگی گزاری ہے, صبر سے آپ کی زندگی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور نماز پہ آپ کی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے. پوری زندگی صبر اور نماز کے بیچ میں گزر جاتی ہے. امام حسین کی زندگی میں صبر ہی تو صبر ہے. ارے جب پیدا ہوئے ابھی چند سال کے تھے, آپ کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہو جاتا ہے. امام حسین صبر کیا کرتے ہیں, اور آپ جب کچھ پروان چڑھے بڑے ہوئے, آپ کے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا جام مل جاتا ہے. آپ شہید ہو جاتے ہیں کوفہ کی سرزمین پر. امام حسین نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا لیکن حسین نے صبر کیا. خلافت امام حسن کے پاس آتی ہے, لیکن آپ نے تاریخ سے سنا ہوگا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح ہوئی دونوں کے بیچ میں حضرت امیر معاویہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان, کیونکہ ایک بڑی جنگ کو وہاں پر جو ہے دعوت دی جا رہی تھی. ایسی جنگ ہوتی کہ بے شمار مسلمانوں کا خون بہ جاتا. نبی کے نواسے نے شانتی پھیلانے کے لیے مسلمانوں کا خون آپس میں نہ بہے, اس لیے اپنی خلافت جو ہے چند شرائط کے ساتھ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی ہے. اب آپ دیکھیں امام حسن کی شہادت ہوئی, زہر دیا گیا, کلیجہ کٹ کٹ کے باہر کو آتا ہے. امام حسین نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے, لیکن امام حسین نے صبر کیا. آپ دیکھیں یزید تخت نشی ہوا, امام حسین نے صبر کیا. امام حسین کو مدینے کے اندر یزید نے نہ رہنے دیا, آپ نے ہجرت کی, مدینہ چھوڑ دیا. وہ مدینہ جہاں آپ پیدا ہوئے, وہ مدینہ جہاں آپ نے اپنی جوانی گزاری, وہ مدینہ جہاں آپ اپنے نانا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, مسجد میں جاتے تھے, کاندھے پہ آپ سوار ہو گئے تھے, وہ مدینہ جس کے ہر گوشے سے حسین کو پیار تھا, لیکن چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں. یزید نے مکے میں نہ رہنے دیا, امام حسین نے مکہ شریف کو چھوڑا, کربلا کے میدان میں آئے, کیا نہیں کیا, صبر کرتے رہے. یہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی, امام حسین نے صبر کیا, ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا. کوفہ کے اندر امام حسین نے صبر کیا, کربلا میں حسین کو گھیر لیا, پانی بند کر دیا, دانا بند کر دیا, لیکن حسین نے صبر کیا. آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر جو ہیں 18 سال کے ہیں, آپ شہادت کا جام پیتے ہیں. امام حسین نے صبر کیا. آپ کے بھتیجے قاسم ہیں, چڑھتا ہوا شباب ہے, اٹھتی ہوئی جوانی ہے, لیکن شہید ہو گئے. امام حسین نے صبر کیا. آپ کا چھوٹا بیٹا ننھا علی اصغر 6 ماہ کی عمر ہے, آغوش محبت میں دم توڑ دیتا ہے, ہرملہ کا تیر لگ جاتا ہے, زمین پر خون گرتا ہوتا ہے, لیکن حسین نے شکوہ نہیں کیا, صبر کیا. آپ دیکھیے آپ کے جانثار شہید ہو گئے, امام حسین نے کیا کیا, ارے صبر کیا. آپ کے بھانجے اونو محمد شہید ہو گئے, آپ نے صبر کیا. یہ زندگی کے معاملات آپ دیکھیے گا, امام حسین کتنا صبر کرتے رہے. آخر میں شہسوار بن کر جاتے میدان کربلا میں, شہادت کا جام اسلام کی بقا کے لیے, تحفظ کے لیے, بچانے کے لیے آپ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا یزید کے بارے میں بتا دیتا ہوں. یزید کون آدمی ہے؟ یزید فاسق و فاجر تھا, ناچ گانے کو پسند کرتا تھا, رنڈیوں کو نچاتا تھا, نمازوں کو چھوڑتا تھا, لیکن یہ نہیں تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. نماز پڑھتا تھا لیکن کبھی کبھی پڑھتا تھا, شراب پیتا تھا لیکن کبھی کبھی پیتا تھا. وہ کام وہ کیا کرتا تھا کہ بہن بھائیوں کے نکاح کو وہ جائز قرار دے رہا تھا. امام حسین نے اس خطرے کو جانچ لیا, پہچان لیا کہ اگر آج میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو لوگ یہ کہیں گے کہ حسین
حسین نے جب فاسق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بے نمازی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، شرابی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو ایک دلیل بن جائے گی، حجت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کے نواسے نے اس شریعت کو بچا لیا جس شریعت کو ہمارے نبی نے دنیا کے اندر پھیلایا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، جس شریعت کے لیے میدان احد کے اندر نبی پاک اترے ہیں، میدان بدر میں اترے ہیں، تمام جنگیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ شجر اسلام تھا، اسلام کا وہ شجر تھا جسے صدیق اکبر نے سینچا، حضرت عمر فاروق اعظم نے سینچا، حضرت عثمان غنی نے سینچا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے سینچا۔ تو حسین نے دیکھ لیا کہ یہ وہ شجر ہے، اگر اس کی ایک ٹہنی بھی کٹ گئی تو تمام جو زندگیاں قربان ہوئی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، میرے نانا نے مکے کے اندر پتھر کھائے ہیں، میرے نانا نے طائف کے میدان میں خون بہایا ہے، تو حسین جانتے تھے، اس لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن شریعت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور آج آپ کہتے ہو کہ حسین کی محبت میں یہ سب خرافات جائز ہیں؟ شرم آنی چاہیے، کل قیامت میں پکڑ ہو جائے گی، اس کی بھی پکڑ ہوگی جو حسین کا باغی ہے، اور اس کی بھی پکڑ ہوگی جو حسین کا نام لے کر غلط رسم و رواجوں کو جنم دیا کرتا ہے، جو خرافاتیں کیا کرتا ہے، جو شریعت مطہرہ کو پامال کیا کرتا ہے، جو شریعت کی بے ادبی کیا کرتا ہے۔ ارے کیا یہ شریعت کی بے ادبی نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں سج کے صبر کے سنگار کر کے میلوں میں جائیں گی، تعزیے کے پیچھے جائیں گی، وہاں بے حرمتی ان کی نہیں ہوگی؟ نبی کے نواسے نے کیا پیغام دیا؟ حضرت زینب نے کرب و بلا کے میدان میں جب خیموں میں آگ لگ جاتی ہے تب بھی خیمہ نہیں چھوڑا، مسئلہ پوچھا حضرت زینب نے امام زین العابدین سے کہ بیٹا بتائیں کیا کریں؟ ایک طرف پردے کا حکم ہے، ایک طرف جان کا معاملہ ہے، خیمے سے نکل کے جائیں گے تو بے پردگی ہو جائے گی، خیمے میں رہیں گے تو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ میری پھوپھی جان بچانا فرض ہے، اور فرض کو آپ ادا کرو، اس لیے خیمے سے باہر نکلو۔ تو آگ لگی ہوئی تھی، اس وقت بھی پردے کے معاملے میں حضرت زینب مسئلہ پوچھ رہی تھی، اس لیے شاعر نے کہا کہ نبی کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، گھر لٹ گیا، خیمے کو جلایا گیا، لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ تو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ایسے کام کرتے ہوئے۔ حسین کے نام پر اگر سچے پکے حسینی ہو تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، امام حسین کے نام پر لنگر کرو۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے نا، گرمی کا چل رہا ہے نا، شربت پلاؤ، روڈوں پر لگ جاؤ، اگر سچے پکے حسینی ہو تو لگا دو خیمے روڈوں کے قریب پر کہ یہ مہینہ حسین کا ہے، اور حسین والے وہ ہیں کہ جو لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، تو یہ تب پکے حسینی کہلاؤ گے۔ یہ تھوڑی نہ کہ زبان سے نعرہ لگا دیا، لنگوٹ کھینچ کے کود گیا، ڈنڈا لے کے میدان میں کود رہا، ڈھول بج رہا، گھٹنوں میں درد نماز کے لیے، رکو نہیں ہو رہا، سجدہ نہیں ہو رہا، اور ڈھول بجانے میں یہ بوڑھا کودا پھر رہا، پھدکا بن گیا پھدکا۔ تو شرم آنی چاہیے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں غلط ہیں۔ تمام علماء اہل حق کا یہ فتویٰ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بات کو، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہو، ایک عالم کا نہیں، انڈیا، پاکستان، تمام ایشیا کے جتنے بڑے بڑے جید علماء ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا تھا ایک تعزیت داری کے بارے میں، پڑھ لیں اس کو آپ کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آج جو مروجہ تعزیت داری ہے اس کے بارے میں، تو بھیا جب مولویوں کی سب بات مانتے ہو تو اس میں کیوں اپنی دادا گیری دکھا رہے ہو؟ تو اگر دکھاؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ اس لیے علماء رہنما ہوتے ہیں تمہارے، علماء کی مانو، وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ حسین بھی راضی رہیں گے اور حسین کے نانا بھی راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ کیا کہنا چاہو گے کامنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا۔ جو میں نے کہا کچھ لگ رہا آپ کو تو کامنٹس کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔